اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کہتے ہیں فتح یفتح کھولنا، کسی چیز کی ابتدا کرنا، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ مکیہ، مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اب وہ ہجرت سے پہلے بھلے مدینہ میں نازل ہوئی یا کسی بھی مقام پر نازل ہوئی ہوں گی تو اس کو مکی صورت ہی کہا جائے گا۔ اب سورہ فاتحہ، اس کی فضیلت بھی بہت ہے اور اس کے بہت نام ہیں۔ قرآن و حدیث میں ہم اگر پڑھتے ہیں تو اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کا سورہ فاتحہ نام ہے، اس کا 7 مثانی، سب کہتے ہیں 7 کو مثانی، بار بار پڑھے جانے والی، دہرائی جانے والی۔ ام القرآن، شافیہ، شفا دینے والی، رقیہ، دم، اور بھی بہت سارے، تقریباً 17 نام ہیں جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتے ہیں اس سورت کے۔ اس سورت کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کو امام کے پیچھے نہیں پڑھتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ کے نام کے ساتھ، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود دھتکارا ہوا، میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ، بھی ساتھ، اسم اللہ کے، اللہ ہی اللہ کے، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد، یہ استغراق ہے، جیسے ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں، پاکستان ہے، کراچی ہے، تو اس کو ہم انگلش میں خاصیت دینے کے لیے کیا کہیں گے؟ دا کراچی، دا پاکستان۔ یہ وہی ہے الحمد، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ہر قسم کی تعریف، تمجید، تکبیر، تحلیل اللہ کے لیے رب ہے، جو رب ہے۔ رب کہتے ہیں پیدا کرنے سے انتہا تک ہر قسم کی وہ آپ کی خیال رکھنے والا، آپ کو پالنے والا، آپ کو رزق دینے والا۔ العالمین تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کو وہ رب پال رہا ہے۔ الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ مفسرین نے اس میں یہ بات بولی ہے کہ الرحمن فی الدنیا والآخرہ، الرحمن فی الدنیا، یہ اللہ رب العالمین رحمان ہے دنیا میں ہر کسی کے لیے، کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، ہر کوئی یہاں سے فیض حاصل کر رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ الرحیم، لیکن اللہ رب العالمین رحیم ہوگا صرف آخرت کے دن مومنوں کے ساتھ، وہاں کافروں کے ساتھ اللہ رب العالمین رحیم نہیں ہوگا۔ مالکی، مالک ہے، یوم الدین فیصلے کے دن کا، قیامت کے دن کا، کہ وہ جزا اور سزا کا دن، جہاں بادشاہت اور سلطنت یہاں دنیا میں لوگوں کے اختیارات ہیں، لوگ مزے کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا جب بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ وہاں اللہ رب العالمین خود اعلان کرے گا لمن الملک اليوم،
ذرا بتلاؤ کہ دنیا میں سلطنتیں بادشاہتیں لوگوں کے پاس تھیں، لوگ عیش و عشرت میں زندگیاں گزار رہے تھے، آج بتاؤ بادشاہت کس کے لیے ہے؟ پھر اللہ رب العالمین خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کے لیے جو ایک ہے اور زبردست ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے فیصلے کے دن کا۔ ایاکا، خاص تیری، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور خاص تجھی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ صحیح عبارت جو ہے وہ یہ ہے نعبدو کا و نستعینو کا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس خاص کرنے کے لیے ایک چیز کو، ایاکا، خاص تیری، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت، یہ سورہ فاتحہ میں عبادت اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے کس کے لیے خاص ہے، صرف اللہ رب العالمین کے۔ اور صرف عبادت نہیں، نستعین، مدد بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہیں بیان پیش کرو کہ اگر بیماری آ گئی تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی کی مدد حاصل کر لی ہے، تو یہ اسباب اللہ رب العالمین نے دنیا میں بنائے ہیں۔ نبیوں نے بھی مدد مانگی، قال عیسیٰ علیہ السلام نے من انصاری الی اللہ، کہ میری مدد کون کرے گا؟ تو نعبدو کا و نستعینو کا، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے یا کسی اور سے مدد مانگی جائے تو وہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، وہ شرک ہے جو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کون سی والی مدد؟ دنیاوی والی مدد تو مانگ سکتے ہیں؟ دنیاوی مدد مانگ سکتے ہیں، ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب، تو یہ اسباب اللہ رب العالمین نے۔ اب اللہ کے لیے مثالیں بیان کی جاتی ہیں کہ اوپر چڑھنا ہے تو سیڑھی لگانی پڑے گی۔ اب ایک سوچنے والی بات ہے کہ اللہ رب العالمین وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ رب العالمین ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، صحیح ہے؟ ہم اس اللہ رب العالمین کو نہیں پکار رہے جو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم اس کو اپنے قریب نہیں مان رہے، لیکن ہم اس کو قریب مان رہے ہیں جو ہم سے 2 کلومیٹر دور سمندر کے کنارے۔ سوچنے والی بات، مقصد وہ سن سکتا ہے لیکن نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نہیں سن سکتا کہ جو خود کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو تو یہ نہ بول۔ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ بیان فرما دیا ہے کہ جب بھی کوئی سوال ہوا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قل، کہہ دو، قل کہہ دو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں قل نہیں کہا، تو اللہ رب العالمین نے خود جواب دے دیا ہے کہ فإنی قریب، ان کو جواب دے دو میں قریب ہوں۔ اہدنا، ہدایت دے ہم کو، رہنمائی کر ہماری، بتلا ہم کو، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بیان فرما دیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جس طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی اور اس کے بعد الگ الگ لائنیں کھینچ دی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو الگ الگ راستے جا رہے ہیں نا، نکلے اسی راستے میں سے لیکن الگ ہو گئے، ان راستوں پہ نہیں چلنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، پھر فرق ہو جائے گا تمہیں، پھر تم راستے سے بھٹک جاؤ گے، پھر تم دوسرے کی طرف چلے آؤ گے۔ سیدھا راستہ یہ ہے، اور یہ راستہ کون سا ہے؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم جب تک ان 2 چیزوں کو تھام کر رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں، کہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہی اصول ہے دین کا، یہی اصول ہے اسلام کا، اس کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہم کو، رہنمائی کر ہماری سیدھے راستے کی طرف۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا،
انعمت انعام کیا تو نے علیہم جن کے اوپر. اب انعام اللہ رب العالمین نے کن لوگوں پر کر دیا؟ یہ بھی اللہ رب العالمین قرآن میں بیان فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ سیدھے راستے پر چلنا اور سیدھے راستے پہ چلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے. تو جب آپ سیدھے راستے پر چلو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو ان لوگوں کو ساتھ نصیب فرمایا جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے. اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین انبیاء کرام، والصدیقین اور صدیقین، والشہداء والصالحین اور شہداء اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا اور سب سے اچھے دوست یہ ہیں. غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ دکھا جن پر تو نے غضب کیا ہے. غیر علاوہ، المغضوبی غضب والے، علیہم جن کے اوپر، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستہ مت دکھانا، ان کے راستے پر نہیں چلانا، ان کے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرنا. یہ لوگ کون ہیں؟ مفسرین نے کہا یہ یہودی ہیں. یہ یہودی ہیں کہ اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا. ابھی آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، کہ کس طرح اللہ نے ان پر عذابات کی بارش کی ہے. ان پر اللہ رب العالمین کا غضب کیوں ہوا؟ کہ یہ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. اللہ کی کتاب ان پر نازل ہوئی اور اس کے بعد یہ حکم عدولی کرتے تھے. والضالین، اور نہ گمراہوں کا، اور نہ گمراہوں کا راستہ دکھا. گمراہ کون ہے؟ عیسائی ہیں، جنہوں نے یہودیوں نے کیا کیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى عیسی ابن مریم، عیسائیوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنایا. صرف اسی پر بس نہیں، ثالث ثلاثہ، تیسرے کا تیسرا کہا، اور بھی بڑی بڑی باتیں کہیں. تو اللہ والضالین، گمراہوں کے راستے سے بھی ہمیں محفوظ فرما. اس صورت کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں آمین. تو آمین کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہم نے دعا مانگی ہے یہ قبول فرما. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ مکمل دعا ہے. پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم اللہ رب العالمین سے یہ مدد مانگ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین جو کچھ سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.